Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to سبيل الدموع سبيل مريح اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے گھناؤنا جرم کوئی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا فقہاء نے لکھا ہے کہ گستاخ کی سزا قتل ہے تو وہ حکمران کو کہا گیا ہے۔ پاکستان کے قانون میں بھی 295C لکھا ہوا ہے تو وہ حکمران کے لیے ہے، عام نہیں ہے، کیونکہ پہلے جب تک وہ ثابت نہیں ہو جائے گا کسی کو مارنا حرام ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو قتل کر دیا تحقیق کیے بغیر۔ خالد بن ولید، اللہ کی تلوار، اللہ کے نبی نے کہا خالد نے جو کیا ہے میں بری ہوں اس سے، کیونکہ تحقیق کے بغیر آدمی کو مار دیا۔ پھر یہ جو گستاخ کو ہم کہتے ہیں قتل کر دو، یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی بڑا جرم ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ جو میں نے کہا نا 80-85 لوگ مار دیے گئے موب نے، ان میں 75% مسلمان تھے، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی۔ بات یہ مسلمان یہ کام کیوں کرے گا؟ اتنے سارے لوگ کیوں کریں گے؟ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو کہتے تم گستاخ ہو، وہ کہتے تم گستاخ ہو، تو اس کے نزدیک گستاخوں کو مارتے تھے پڑھ کے۔ تو 3 شرائط ہیں حکمران کے لیے بھی حد لگانے کی۔ پہلی شرط، حد کی کوئی بھی حد ہو، چاہے ہاتھ کاٹنا جو، اللہ کے نبی کا اصول یہ ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم، ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود کو ہٹاؤ، لگاؤ نہیں، اور اگر کسی آدمی کا چھوٹا سا عذر بھی ہو تو راستہ چھوڑ دو، خلوا سبیلہ۔ اگر حکمران معاف کرنے میں غلطی کرے یہ اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ الفاظ دیکھیں، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ مسلمان حکمران معاف کرنے میں غلطی کرے تو یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے، سزا دینے میں غلطی کرے یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو 3 شرائط فقہاء نے لکھی ہیں، خاص طور پر فقہاء احناف نے، کہ بھائی جو گستاخی کرے، گستاخی کا تو پہلے تعریف تو کرو، گستاخی کیا ہوتی ہے۔ کسی نے قرآن جلا دیا ان کو گستاخی ہو گئی؟ بھائی قرآن جلانا تو بوسیدہ اوراق کو جلانا ہی حکم ہے، اور یہ کتنے واقعات ہوئے کہ کوئی بوسیدہ اوراق کو جلا رہا ہے، لوگ مار دیا۔ ابھی بھی ہوا ایک، وہ بیچارہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہوا واقعہ پشاور میں، چارسدہ میں، کہ وہ ایک آدمی قرآن جلا رہا تھا، وہ پتہ لگا بیچارہ مجنون تھا، یہ پتہ نہیں کیا تھا، اس کو محلے نے، موب نے اس کو پکڑ کے پولیس کو دیا۔ پولیس نے کہا بھائی کرتے ہیں، پولیس کو بولا ابھی سزا دو، تو پولیس نے کہا ہم نے ادھر تھانے کو جلا دیا۔ وہ تھانے میں 50 قرآن جل گئے، وہ مسئلہ نہیں تھا۔ اتنی شدت پسندی، اتنا دماغ خراب کہاں سے ہوا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا؟ جب نعرہ لگتا ہے من سب نبی فاقتلہ، یہ حدیث ضعیف اور موضوع ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرے مار دو، یہ حدیثی موضوع حدیث پہ تحریکیں کروڑوں لوگوں کو جمع کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہم ماریں گے۔ آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ابھی بہت سارے دینی حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ بھائی آپ نے تیل ڈالا تھا، میں تیل ڈال دوں یہاں پر، کوئی تیلی لگا دے اور میں بولوں میں نے تو نہیں کیا تھا، تیل تو ہم نے ڈالا تھا 20-30 سال میں۔ میں نے تمہید یہ باندھی تھی کہ عالم اسلام کا مثالی زمانہ وہ تھا جب مسلمان ہندو سب مل کے رہتے تھے، کوئی ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوتا تھا جب مسلمان حکمرانی میں تھے، آج تو حکمرانی میں بھی نہیں ہے۔ پھر اس طرح کے موب کلنگ کے جو اثرات باہر پڑیں گے، اگر شیف سینا ایسا کام کرے آپ کو کیسے لگے گا؟ BJP ایسا کام کرے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اسرائیل میں یہودی ایسا کام کرتے ہیں کیسا لگتا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا کوئی عدالت نہیں، کوئی ہیومن رائٹس نہیں، آپ نے مار دیا۔ ہم بھی تو ایسے کر رہے ہیں، اور ایسے کر نہیں رہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا یہ نظریہ ہے ایسا کرنا جائز ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں ایسا کرنا جائز نہیں، حرام ہے امت کے بالاتفاق فقہاء، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، سلفی، سب کے نزدیک، کیونکہ یہ حکمران کا کام ہے۔ حکمران کو بھی یہ فرمایا اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو گستاخی کا مطلب گالی ہے، تنقید نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کے فعل پہ تنقید کرے یہ بھی گستاخی نہیں ہے، گالی ہے، مذاق اڑانا ہے۔ نمبر 2، اعلانیہ کرے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، کتنے واقعات ہوئے کہ میرا آپ سے جھگڑا ہوا، آپ نے کوئی بات کہہ دی، 2 عورتوں کا جھگڑا ہوا، میں نے کہا گستاخی، یہ بار پھیلا دیا، لوگوں نے پڑے مار دیا۔ بھائی ایسے نہیں ثابت ہوتا، اعلانیہ گستاخی ہو، کھلم کھلا، ضد و عناد کے ساتھ ہو، غلطی سے نہ ہو۔ اللہ نہ کرے کسی آدمی کے ہاتھ سے قرآن گر جائے، اب آپ نے کہیں پڑھ لیا، کسی نے بتا دیا قرآن گرانا گستاخی ہے، پگڑے مار دیں گے اس کو؟ یہ غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کے ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی، حنفی فقہاء، امام سرخسی نے لکھا کہ تکرار کے ساتھ ہو، ایک مرتبہ پہ بھی نہیں مارا جائے گا۔ نمبر 4، توبہ نہ کرے وہ، پھر اس کو حکمران مارے گا، اور عدالت میں ثابت ہو جائے 2 گواہوں سے، 2 گواہ بھی ایسے جو فاسق نہ ہوں، پکے دیندار ہوں، نماز نہ چھوڑتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ پاکستان میں ایسے گواہ کہاں ملتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، اب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے عدالتیں سزا نہیں دیں گی، ہم خود دیں گے۔ بھائی عدالت میں کیس آئے ہیں تقریباً 700 کیس، عدالت کو شریعت کا حکم یہ ہے کہ حد کی سزا نہ لگاؤ، آپ حد الوسع معاف کرو۔
کیونکہ حد کی سزا صرف دکھانے کے لیے ہے کہ لوگوں پہ رہے جرم بہت بڑا ہے. جیسے زنا کی سزا ہے رجم کی، یہ عالم اسلام میں آج تک کبھی گواہی سے نہیں لگی، کیونکہ اس کی گواہی کا کرائٹیریا شریعت نے اتنا سخت رکھا ہے کہ سزا نہ لگے. مقصد بس لوگوں پر ایک خوف رہے کہ کتنا گندا کام، بس یہ مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسلمان کیا تھا معاف کر کے کیا تھا. جو شخص اللہ کے نبی کا کزن، جو اللہ کے نبی کی حجف میں شعر کہتا تھا، پروون گستاخ تھا، شعر کہتا تھا اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے نبی کے سامنے لایا گیا جب آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے. کعب تھے اور ابو سفیان دوسرے ہیں آپ کے کزن. تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے دل پہ بڑا رنج ہوا، آپ نے کہا میں نہیں کرتا. تو حضرت ام سلیمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ تھی. ان کا نہیں یا رسول اللہ آپ اپنی عادت کے مطابق معاف کریں. تو اللہ کے نبی نے معاف فرمایا، مسلمان ہو گئے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to